ہوگا، یعنی میں ظہور کو ذرا تفصیل سے بیان کر دوں. دیکھیے ظہور اس طرح ہوگا مہدی کا کہ سب سے پہلے مہدی کی جو تلاش کا دائرہ پیدا ہوگا وہ شام کے علماء کے اندر. شام کے علماء سے زیادہ مہدی کا منتظر کوئی نہیں ہوگا. تو شام کے علماء تلاش کریں گے، مکے کے لوگ خاص طور سے تلاش کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ دیکھ لیں گے ایک مرتبہ اور طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے، لیکن مہدی تک پہنچ نہیں پائیں گے. پھر جب ان کی نظر پہنچے گی اور بعد میں آ کر سوچیں گے تو سوچیں گے کہ یہی مہدی تھے جو ہم نے فلاں جگہ پر طواف کرتے ہوئے دیکھے تھے. چنانچہ پھر وہ ایک جگہ کو چھانیں گے جہاں پر حجاج کا قیام ہوگا اور مہدی تک پہنچ جائیں گے اور مہدی سے جا کر ملاقات کر کے انہیں زبردستی ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے. وَهُوَ كَارِهٌ يَسْتَخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، یعنی وہ زبردستی نکال کر لائیں گے اور مہدی خلافت کے بوجھ سے انکار کر رہے ہوں گے. یہیں پر یہ معلوم ہوا کہ مہدویت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے. سچا مہدی جب دنیا میں آئے گا تو وہ دعویٰ نہیں کرے گا. اس لیے اسلاف اور امت کے علماء نے جو کتابیں لکھی تو اس مسئلے کا نام رکھا ظہور مہدی. کسی نے اس کا نام ادعائے مہدی نہیں رکھا تو مہدی کا دعویٰ ہوگا. ظہور مہدی، مہدی ظاہر ہوں گے. اب ظاہر کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حالات پیدا کر دیں گے کہ مہدی کی شخصیت ایک دم منظر عام پر آ جائے. کبھی آپ نے مجھ سے پہلے مولانا حذیفہ صاحب سے ایک بات سنی کہ ایک ہی رات میں مہدی کی شخصیت منظر عام پر آ جائے گی. حضرت ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یصلحہ، یہ تو حدیث پڑھ رہا ہوں میں، حدیث میں آیا یصلحہ اللہ تعالیٰ فی لیلۃ واحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات ہی میں انہیں خلافت کو سنبھالنے کے لائق بنا دیتا. تو علامہ ابن کثیر نے لکھا ای یتوب علیہ ویلہمہ ویصلحہ وَيُلْهِمُهُ بَعْدَ أَن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحانیت کو ترقی دیں گے، ان کے درجات کو بڑھا دیں گے، ان کی صلاحیتوں کو جگا دیں گے، ان کی روحانیت بیدار ہو جائے گی اور ان کے اندر وہ تمام جذبات اور سارے احساسات پیدا ہو جائیں گے جو کل نہیں تھے، یعنی ایک دن پہلے نہیں. چنانچہ مہدی اس دن جب سو کر اٹھیں گے تو ان کے دل و دماغ کی حالت ہی کچھ اور ہوگی. یہ نکال کر لائیں گے اور یبایع بین الرکن والمقام، کہ مقام ابراہیم اور رکن اس کے درمیان ان کی بیعت کی جائے. ہم نے کہا شکیل ہے کہ صاحب تمہاری بیعت تو یہیں لکشمی نگر میں ہو گئی، کم از کم نام ہی ڈھنگ کا رکھ دیتے کہیں جامع مسجد پہ جا کے بیعت کرنے میں کچھ سلیقہ ہوتا تھا. لکشمی نگر دنیا کیا کرے گی اور لکشمی سے کیا پیغام جائے گا؟ تو شکیل نے کہا کہ ابھی میرا اصل ظہور ہونا باقی ہے. ہاں، شکیل نے اپنے آدمی سے کہہ رکھا تھا 2003 میں اس نے دعویٰ کیا ہے اور یہ کہہ دیا تھا کہ 2009 میں ہم حجاز کا سفر کریں گے اور حجاز میں جا کر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکیل کی تاریخ پیدائش 1969 ہے. 1969 تو اس نے کہا کہ جب 40 سال کا میں ہو جاؤں گا تو وہاں پر سفر ہوگا اور میری بیعت ہوگی اور بیعت ہونے کے بعد سارے عالم عرب میں شکیل کی حکومت پھیل جائے گی. لیکن جناب حالات یعنی وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. 2003 سے جب 8 آنا شروع ہوا تو شکیل کو گھبراہٹ شروع ہوئی. تو جب 2009 آ رہا ہے قوم سے کیا کہوں گا؟ کیوں
اس کی وجہ یہ ہے کہ شکیل خود جانتا ہے کہ اگر اس نے حجاز کا سفر کیا تو سعودی حکومت ہندوستانی قذاب کا سر بھی اسی تلوار سے کاٹ دے گی جس تلوار سے 1981 میں اس نے قحطانی قذاب کا سر کاٹا.